ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شہر پر یا کسی جگہ پر ایٹم بم گر جائے، نیوکلیر بم گرے، خدا نخواستہ تو کیا ہوتا ہے؟ کس طرح وہ بلاسٹ ہوتا ہے؟ اس کے بلاسٹ ہونے کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کس طرح جو ہے وہ تباہی کرتا ہے اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ اگر یہ تمام ڈیٹیلز آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجتبیٰ حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب اللہ نہ کرے ایٹم بم گرے، میں حالات حاضرہ کی جو نوعیت ہے اسے دیکھ کر اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو ہمیں یہ میرا ایک رائٹ ہے کہ میں آپ کو پریکاشنز دوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے خطے کے حالات کیا ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، ایران کی جنگ ہے، اور اگر یہ دونوں دشمن اسرائیل اور امریکہ اپنے اہداف پر پہنچ نہ سکے، اگر آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے، تو اللہ نہ کرے یہ اتنا بزدل دشمن ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنانا میں نے ضروری سمجھا۔ اگر کچھ لوگوں کا اس سے دل ہرٹ ہوا ہو یا پریشان ہو گئے ہوں تو پلیز حقیقت کو سمجھیں، حقیقت سے آشنائی ہونی چاہیے کہ کرنا کیا چاہیے۔ اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں انسانیت کے ناطے پر یہ سب کچھ بتانا ہمارا فرض ہے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ جب ایٹم بم گرتا ہے تو سب کچھ ایک سیکنڈ میں تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں، ٹائم نہیں لگتا اس میں۔ سب سے پہلے ایک بہت تیز فلیش ہوتا ہے، مطلب کہ ایک بہت تیز روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اتنی شدید روشنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس روشنی کی طرف دیکھے تو سیکنڈ سے پہلے اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اتنی تیز روشنی، سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد دھماکہ ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ لائٹ آتی ہے، اس کے بعد دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے کا اتنا سخت پریشر ہوتا ہے کہ 9 سے 10 میل تک تمام وہاں کی بلڈنگز، وہاں کی گاڑیاں، وہاں کے جو ہے وہ گھر، وہاں کے لوگ تمام بالکل ختم، ریزہ ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ اور اس کے بعد پھر ہیٹ ویو آتی ہے۔ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دور تک چیزیں جل جاتی ہیں، راکھ بن جاتی ہیں جل کر۔ سکن لوگوں کی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے اور اس میں سمجھ نہیں آتا، اور سب کچھ ختم ہو کر راکھ ہو جاتا ہے، بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ چیز ڈینجرس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریڈیشن۔ ریڈیشن نظر نہیں آتی، اسمیل نہیں ہوتی اس کی، لیکن یہ باڈی کے اندر سیلز کو بالکل ڈیمیج کر دیتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے۔ سیلز بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا ریئیکٹ نہیں ہوتا، اس کی جو ہے وہ آپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کی باڈی میں جو سیلز ہوتے ہیں اس کا، اس سے فوراً لوگ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب سیلز کام نہیں کریں گے تو انسان بیمار ہونا شروع ہو جائے گا، اور بعد میں سیریس ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں، لائک کینسر اور اس طرح کی بیماریاں۔ اور سب سے ڈینجر بات یہ ہے کہ یہ ہوا اور مٹی کے ساتھ پھیلتی ہے، جسے فال آؤٹ کہتے ہیں۔ ایٹم بم کے بعد شہر کا سین بالکل بدل جاتا ہے، بلڈنگز گر جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، کمیونیکیشن سسٹم بالکل ختم ہو جاتا ہے، پینک اور کنفیوژن ہوتا ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ریسکیو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پھر کہتا ہوں اس معاملے سے ہمیں دور رکھے۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا سین ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ جتنی جلدی ہو سکے اسٹرانگ بلڈنگ یا بیسمنٹ میں چلے جائیں، کنکریٹ والز
ریڈیشن اور بلاسٹ سے کچھ حد تک بچ جاتی ہیں، کچھ حد تک جو ہے وہ سیف رہتی ہیں۔ بلاسٹ کی وجہ سے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے، اس لیے ونڈوز اور ڈورز سے دور رہیں۔ دروازوں سے، کنکریٹ کی جہاں تک بات ہے، کنکریٹ کی دیواریں اور اس طرح کی کچھ حد تک جو ہے وہ بچ جاتی ہیں۔ بلڈنگز یا بیسمنٹس میں جو ہے کچھ حد تک وہ سیف ہوتی ہیں، لیکن ونڈوز، یہ ڈورز اور ونڈوز، ان کے نزدیک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ گلاس جو ہے اسے بالکل اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے کہ وہ گولیوں کی طرح آپ کو لگتے ہیں۔ اگر آپ باہر ہیں تو آپ نے اپنی باڈی کو محفوظ کر کے رکھنا ہے تاکہ ڈسٹ اور ریڈیشن سے آپ محفوظ رہیں، اور کوشش کریں کہ آپ کم سے کم بھی 4 سے 5 دن بیسمنٹ یا کسی محفوظ جگہ پر رہیں یہاں پر ریڈیشن پہنچ نہ سکی ہو یا ڈسٹ پہنچ نہ سکی ہو۔ اور اللہ نہ کرے ابھی ہم لوگوں کو میرے خیال سے ضرورت یہ بھی پڑ گئی ہے کہ ہر گھر میں ایک نہ ایک بیسمنٹ روم ہونا چاہیے، کیونکہ جو حالات حاضرہ ہیں وہاں سے ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو ایک اور اہم خبر ہے کہ موبائل اور لیپ ٹاپس اور اس طرح کی کمیونیکیشنز بالکل بند ہو جائیں گی، اور وہاں پر آپ نے یوز کیا کرنا ہے، آپ نے یوز کرنا ہے پرانے ریڈیوز۔ جو پرانے ریڈیوز ہوں گے وہ صرف چلتے رہتے ہیں، اگر ان کے جو ہے وہ آفیسز بچ گئے ہوں تو وہاں سے آپ خبر لے سکتے ہیں۔ موبائلز، لیپ ٹاپس، یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹم بم کوئی نارمل چیز نہیں ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے، اور وہاں پر بالکل جو ہے کئی سالوں تک زندگی کا کوئی وجود نہیں رہتا، مطلب کہ وہ ایریا ختم ہو جاتا ہے، نہ اس میں فصل اگتی ہے، نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایٹم بم ایک خطرناک چیز ہے، لیکن ابھی اس وقت پر اس طرح کی پریکاشنز دینا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہمارے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ نقصان صرف ہمارے مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہو رہا۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ دو ایک طرف ہیں اور اچھی خاصی انہیں سپورٹ مل رہی ہے، اور ایران ایک طرف ہے، اور باقی تمام جو ممالک ہیں رائٹ لیفٹ میں، وہ بیچارے بھی جو ہے اسی چکر میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم آپس میں جو ہے وہ بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہم آپس میں لڑتے جا رہے ہیں۔ اور جب میں نے وہ کلیئرلی پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ دشمن اہداف تک نہ پہنچا تو یہ وہی دشمن ہے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ یہ کام کیا تھا، تو وہ یہاں پر بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے یوزفل لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو پلیز شیئر کریں، اتنی شیئر کریں تاکہ ہر شخص تک پہنچ جائے، اور ہر شخص کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم نے تب کیا کرنا ہے۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن آج کل کی یہ ضرورت ہے اس طرح کی جو ہے انفارمیشن دینا، یہ آپ کے نالج کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اس طرح کی انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی ذات امت مسلمہ کو محفوظ اور متحد بنائے، کیونکہ اس ٹائم پر صرف اور صرف نقصان امت مسلمہ کو ہو رہا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ دشمن کو نیست و نابود فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے تمام ممالک، اور اسپیشلی جو ایران اس ٹائم جنگ میں جکڑا ہوا ہے، اسے فتح و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فلسطین کی مدد فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔